اور مسند امام محمد بن حنبل کی یہ حدیث حد ہو گئی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہودی کا غلام اور بیمار. حضرت بلال کہتے ہیں حضور اس کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کے حصے کا کام کر کے آیا کرتے تھے. کہتے بیمار ہے اس کے حصے کا کام محبوب کریم کرتے. فرماتے ہیں زور کی نماز کا وقت تھا, میں نے اقامت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں نے اقامت پڑھی, حضور جماعت کرانے لگے تو وہ شخص آگے کہنے لگا محبوبہ 2 منٹ. یہودی کا غلام حضور 2 منٹ چند لمحے 2 گھڑیاں. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چلیں تو میری مشکل حل ہو جائے گی, میں بڑا پریشان ہوں. حد ہو گئی, کمال ہو گئی. حضرت بلال کہتے ہیں صفیں بنی ہوئی ہیں, مسجد کے باہر بھی صفیں. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ نمازیوں, پہلے میں ذرا اس کا کام کر کے آؤں پھر آ کے تمہیں نماز پڑھاتا ہوں, پھر آ کے تمہیں. اور یہاں حال یہ ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو, دسو تے سی بلے. یہاں حال یہ ہے کہ لوگ محفل نعت کرتے ہیں ڈک لگا کے بڑا سا, اور صدارت چودھری صاحب کی, اور مولانا کے پاس آج اجتماع کثیر ہے. ساتھ والا غریب آدمی آ کے کہتا ہے مولانا میری اماں بیمار ہے, بوڑھی ہے, شوگر کی مریض ہے, شدید تکلیف میں. کہ چل دوڑ جا, اللہ کا نام لے رہا ہوں. او خدا کے بندے, جب بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس فرمایا, حضور نے جب فرما دیا کہ تو اس طرح کر, نماز چھوٹی کر. ایک امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ حضور نے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تو دین سے دور کرتا ہے. چھوٹی نماز پڑھایا کر, تجھے پتہ نہیں پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں. جب جماعت کرا تو چھوٹی کرایا کر, اور جب خود پڑھے تو جتنی تیرا دل کرے لمبی پڑھ. میرے بھائی اخلاقیات, ضروریات. سگا بھائی کروڑوں میں کھیلتا ہے اور دوسرا بھائی کوڑی کا محتاج ہے, لیکن اس سے کہا جاؤ بھائی کے ساتھ تعاون کر, تو کہتے اس نے محنت ہی نہیں کی, اس نے جدوجہد ہی نہیں کی. بھائی عقل بازار میں نہیں بکتی, ہمتیں بازار میں نہیں بکتی, نصیب بازار میں نہیں بکتے, قسمتیں بازار میں. وہ تو خدا نے اپنے فضل سے تجھے نواز دیا ہے اور تو بن کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں میں بڑا سمجھدار تھا, بڑا سمارٹ تھا, میں نے محنت کے ساتھ حاصل کیا. دوسرے کا احساس جب آپ کرتے ہیں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ خلوص بڑھتا ہے, پھر آپس میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں, پھر تعلقات ایسے قائم ہوتے ہیں. ہم سیاست کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں, گھروں کے اندر سیاست آ گئی, ہم مذہب کے اندر سیاست لے آئے, مسجد میں سیاست آ گئی, ہم نے اخلاقی رویوں کو کمزور کر دیا, ہمارے اندر جذبہ خیر خواہی نہ رہا, ہمارے اندر جذبہ محبت نہ رہا, ہمارے اندر وہ توانائیاں, وہ خلوص, وہ پیار نہ رہا. حضور کے پاس یہودی آیا جاسوس بن کے آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے. رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے. میں بسم اللہ رہو. حضور نے اپنے گھر کے اندر 4 پائی لگا کے ایک زوجہ محترمہ سے حجرہ خالی کرا کے اسے سلایا. کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا جو ہے لے آؤ. بڑا موٹا تازہ تھا, 4-5 بکریوں کا دودھ پی گیا, کھجورے کھا گیا, سرکہ کھا گیا. صبح رسول پاک نماز کے لیے تشریف لے گئے. اب اس نے اتنا کھایا کہ رات کو اس کا پخانہ اور پیشاب بستر پہ ہی نکل گیا. حضور تشریف لائے, جب سرکار تشریف لائے تب تک شرم کے مارے اٹھ کے بھاگ گیا. لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ وہیں بھول گیا. جب وہ بھول گیا کنویں پہ جا کے اس نے غسل کیا, واپس لوٹا, کہتا جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا نبی پاک اپنے دستے مبارک سے میرا بستر دھو رہے ہیں. حضور میرا بستر دھو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب میرا خیال, اب چونکہ انگوٹھی کی مجبوری تھی, مال چھوڑ نہیں سکتا تھا, اب میرا خیال تھا کہ سخت سست کہیں گے میں سن لوں گا. کہتے ہیں جب میں دروازہ رسول سے داخل ہوا اندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا اور حضور مسکرائے اور حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ نہانے گئے تھے؟ میں نے بستر صاف کر دیا ہے.
یہ آپ کی انگوٹھی پڑی ہے، آپ بیٹھیے میں ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ کہتے رسول پاک جیسے ہی قدم باہر رکھنے لگے میں چیخ کے پیچھے بھاگا، میں نے بازو تھاما، میں نے کہا محبوبہ میں جاسوسی کرنے آیا تھا، میں پتہ کرنے آیا ہوں پر مجھے پتہ چل گیا ہے آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جس قوم کے اندر اخلاقیات موجود رہتے ہیں اس قوم کا غریب پریشان نہیں ہوتا، اس قوم میں دکھ نہیں پنپتے۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں، مال دولت دنیا داری یہ تو بھائی بہت ساری جگہوں پہ ہے، یہاں لوگ کسی کو مار کے گاڑی بھگا دیتے ہیں، یہاں لوگ کسی کو دکھ دے کے ہنستے ہیں، بوڑھے بابے کے اوپر لوگ کیچڑ ڈال کے مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی اخلاقی تربیت فرمائی، علم کا درس دیا، عاجزی کا درس دیا، انکساری کا درس دیا، وفا کا درس دیا، احسان مندی کا درس دیا، مہمان نوازی کا درس دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کا درس دیا۔ ایک صحابی حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ شام میں تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو اس کے بعد وہ واپس آئے، واپس آتے ہی کلمہ پڑھ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے تو نے پوچھا ہی کوئی کچھ نہیں، کہنے لگے میں تو بڑی دیر کا غلام ہوں، انہوں نے اعلان کرنے میں دیر لگی، میں تو پرانا مرید ہوں سرکار کا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ چیز خریدی بہت پہلے، اعلان نبوت سے بہت پہلے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کو ایک کنویں پہ بٹھا کے نا، کنویں پہ تو میں چلا گیا، میں نے کہا اب یہاں بیٹھیے میں پیسے لے کے آتا ہوں، گھر جا کے میں بھول گیا، ایک دن دو دن تیسرے دن یاد آیا، تیسرے دن یاد آیا۔ کہتے یاد آنے پہ بھی میں بھاگا نہیں، میں نے کہا وہ کہاں بیٹھے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے، چلو فارغ ہو کے جاتا ہوں۔ کہتے فارغ ہو کے میں گیا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ نور پہ میں نے دستک دی، اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا میں حضور سے ملنے آیا ہوں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خاطر آیا ہوں۔ تو کہتے اماں جی اندر سے بولی، کہنے لگی 3 دن ہو گئے حضور تو گھر ہی نہیں آئے، 3 دن ہو گئے گھر ہی نہیں آئے۔ کہتے اب میں کانپا دوڑا اس کنویں پہ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو اللہ کے رسول بیٹھے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اخلاق کی وہ بلندی، وہ پہاڑ، وہ قدریں عالی، یہاں بھی جلال نہیں، یہاں بھی زبان میں ترش روئی نہیں، تلخی نہیں، کڑواہٹ نہیں۔ حضور نے فرمایا خیریت تو تھی، آپ دیر ہو گئی، میں پریشان ہو گیا تھا، آپ نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں وہ میں نے پیسے تھمائے، راتیں بھی ہوتی تو میں مصطفیٰ کو سوچتا، دن بھی نکلتا تو میں حضور کو ہی سوچتا، صبح شامیں میں تلاوتیں ہی حضور کی کرتا۔ کہتے ہیں اعلان نبوت کے وقت ملک شام چلا گیا، واپس آیا تو کسی نے خبر دی انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، میں نے کہا انہوں نے دیر کر دیا، میں تو بڑی دیر سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ جو یہ اخلاقی قدریں رکھے، یہ رویہ رکھے، جس کا یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے وہ جہاں سے مرضی آئے۔ ہمارے بچے نوجوان جن کے اندر خودداری ہونی چاہیے تھی، وہ کہتے ہیں مالدار عورت سے شادی کرنی ہے چاہے اس کی گاڑی کا ڈرائیور ہی بننا پڑ جائے۔ ہماری بچیاں، اور یہ سوچ آپ کبھی کھول کے دیکھیں تجزیے پاکستان کی جنریشن کے، بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے شادی امیر گھر میں کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حصول دولت کے لیے لوگوں کا طرز سوچ بدل گئی ہے، نظریہ بدل گیا، شادیاں نہیں ہو رہی، تجارتیں ہو رہی۔